آج کل ایک سلسلہ یہ چل رہا ہے کہ اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کی نوبت یوں نہیں آتی کہ کچھ سوالات لوگوں نے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں جن کے جواب وہ مانگتے ہیں، کیونکہ اس گفتگو کا، اس نشست کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ جو ہمارے کنسپٹس ہیں وہ کلیئر ہوتے چلے جائیں، ورنہ یہ کسی عالم دین کی تو محفل ہے نہیں جہاں دین کا علم آپ کو مل پائے۔ یہاں تو صرف آپس میں مل بیٹھ کر اور گفتگو کر کے روزمرہ کے جو معاملات ہیں، میں مشکلات نہیں کہہ رہا، روزمرہ کے معاملات کے بارے میں اسلام کے حوالے سے اپنے کنسیپٹس کو کلیئر ہم کرتے ہیں۔ تو یہ سوالات بھی در حقیقت اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ تو گفتگو کسی خاص موضوع پہ کی جائے یا سوالات کا جواب دے کی جائے، مقصد بہرحال دونوں کا ایک ہی بن جاتا ہے۔ ایک سوال مجھ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ شرع میں یا اسلام میں جو شرعی حق مہر کہلاتا ہے وہ عام طور پر 32.5 روپے کہا جاتا ہے، لیکن ایک روایت کے مطابق وہ 32 دینار ہیں۔ تو میری اپنی معلومات کی حد تک اسلام میں ایسی کوئی پابندی ہے نہیں کہ حق مہر کتنا باندھا جائے۔ حق مہر تو ایک آبلیگیٹری تحفہ ہے ہسبینڈ کی طرف سے اپنی بیوی کے لیے۔ میں آبلیگیٹری تحفہ یوں کہہ رہا ہوں کہ یہ پابندی ہے شوہر پر کہ وہ یہ تحفے کے طور پہ کچھ نہ کوئی پیش ضرور کرے اپنی بیوی کو، اور بیشتر اس کے کہ میاں بیوی اپنی عملی زندگی کا آغاز کریں، وہ حق شوہر کو چاہیے کہ وائف کو ادا کر دے۔ یہ در حقیقت بیوی کا حق ہے جو اسے دیا جاتا۔ ایک تو اس کے بارے میں محتاط یہ رہنا چاہیے کہ فی الفور ادا کر دیا جائے، زندگی کا آغاز ہونے سے پہلے ہی۔ ہاں، البتہ اگر وائف خود ریکویسٹ کر دے شوہر سے کہ یہ مجھے وصول ہو گیا، آپ اپنے پاس اسے رکھیے، تو مجھے جب ضرورت ہوگی میں آپ سے لے لوں گی، تو وہ پھر امانتاً اس کو رکھ لے شوہر، اور جب بھی وائف تقاضا کرے فوری طور پہ اسے ادا کر دے۔ اس صورت میں تو یہ ڈیفر ہو جائے گی پیمنٹ، یا بیوی از خود اپنی خوشی سے بغیر کسی قسم کی اخلاقی یا ذہنی دباؤ کے اس حق کو معاف کر دے تو معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں ذاتی طور پہ اس خیال کا حامی ہوں کہ بے شک وائف 10 بار معاف کر دے، لیکن اس کی امانت سمجھ کے وہ پیسہ علیحدہ رکھ لیا جائے، اور کسی مناسب موقع پر اگر بیوی نہ بھی مانگے تو اس کو پیش کر دیا جائے۔ یہ اس کا حق ہے، اس کو رکھا نہیں جانا چاہیے کسی طور پہ۔ اور جہاں تک اماؤنٹ کی بات ہے تو جو میں سمجھتا ہوں وہ اسلام میں صرف یہ ہے کہ شوہر بغیر مالی دباؤ میں آئے، جس قدر رقم افورڈ کر سکتا، اس میں یہ نہیں کہہ رہا آسانی سے نہیں، بغیر مالی دباؤ میں آئے، جس قدر رقم افورڈ کر سکتا وہ بطور حق مہر ادا کی جانی چاہیے۔ اس کا تعین بھی اسی لحاظ سے ہونا چاہیے کہ جو شوہر کی مالی حیثیت ہے اس کو وہ بغیر مالی دباؤ میں آئے ادا کر سکے، کہ وہ دھار لیے بغیر، قرض اٹھائے بغیر جو وہ ادا کر دے، بے شک اس کے لیے اسے تھوڑا تنگی ہونا پڑے، وہ رقم جو ہے وہ بطور حق مہر مقرر کر دی جائے۔ میرے خیال کے مطابق تو یہ ہے جو کچھ تھوڑا بہت اگر میں سمجھتا ہوں، مطلب تو کوئی رقم اسلام نے مقرر نہیں کی، وہ شوہر کی مالی حیثیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔
لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے جس پر ہم توجہ نہیں دیتے مرد حضرات، وہ یہ ہے کہ یہ بیوی کا حق ہے جو اسے ہر حال میں دیا جانا چاہیے اور فی الفور دیا جانا چاہیے۔ اسلام میں تو ہے کہ اگر بیوی معاف کر دے تو ٹھیک ہے، خوشی سے، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ 10 بار بھی معاف کر دے تو اس کو امانت کے طور پر رکھ کے پھر کسی موقع کا منتظر رہے انسان اور خاموشی سے اسے پیش کر دے کہ یہ میری طرف سے تحفہ لے۔ کچھ سوالات، ایک وظیفے کا ذکر یہاں ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے، اس سے متعلق ہیں۔ اس میں مجھے خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی ہوئی کہ اب تک ہماری جتنی موضوعات پہ یہاں بات ہوئی ان سب میں پاپولر موضوع یہ وظیفہ ہی رہا، اور اس وظیفے سے متعلق جتنے سوالات آتے ہیں میرا خیال ہے میری تمام زندگی میں سوالات نہیں آئے جو اس سے متعلق آئے ہیں۔ یہ ایک سوال پوچھا یہ گیا ہے کہ 40 دن مکمل ہونے کے بعد روزانہ 70 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، تو کیا وظیفہ اسی طرح ہوگا یا کچھ گنتی فالتو بھی پڑھنی ہے؟ صاحب یہ تعداد مکمل ہو جانے کے بعد اس کو اگر روزانہ 70 مرتبہ صبح شام پڑھ لیا جائے اور شرائط اس کی وہی رہیں گی، شرائط میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کہ کوشش کیجئے تنہائی میں پڑھ لیں، اپنے پاس خشبوس لگا لیں اور رات کو جو وظیفہ پڑھیں تو اس کے بعد کوشش کیجئے کہ بغیر کسی سے گفتگو کیے یا بغیر کسی دنیاوی مصروفیت میں الجھے بے شک 2 منٹ کے لیے سو جائیں، لیکن سو جائیں، اس کے بعد بے شک اٹھ کے جو چاہے کرتے رہیے، تو تعداد صرف 70 مرتبہ ہو جائے گی۔ میں دوسرا سوال اسی سے متعلق ہے، مورالٹی تو بہرحال کنٹینیو رکھنی چاہیے، کیا کھانے کی پابندی کنٹینیو کرنی ہے یا اور کیا اینڈ میں اسی طرح سونا بھی ضروری ہے؟ تو اس کا جواب میں نے ابھی دے دیا کہ کھانے کی پابندی کوشش کیجیے کہ برقرار رہ سکے، ایسی وہ تمام چیزیں جس کے کھانے کے بعد منہ سے اسمیل آئے اس کو اوائڈ کیا جانا چاہیے۔ یہ تو ویسے بھی میں نے شاید 1-2 مرتبہ یہ گزارش کی تھی کہ قرآن کے ہر لفظ کے ماتحت فرشتے ہیں اور وہ لفظ ان کی روحانی غذا بھی ہے، تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن کا کوئی حصہ، قرآن کی کوئی آیت، کوئی سورت یا کوئی لفظ ہم مسلسل پڑھتے ہیں تو وہ فرشتے جو ان الفاظ کے ماتحت ہیں یا دوسرے لفظوں میں وہ الفاظ ان فرشتوں کی روح کی غذا ہیں، وہ اسے بڑے ذوق و شوق سے سننے کے لیے آپ کے قریب آ بیٹھتے ہیں۔ فرشتوں اور روحوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جس جگہ خوشبو ہوگی وہاں بہت خوشی سے آتی ہے، لیکن جہاں بیڈ سمیل ہے وہاں سے یہ دور بھاگتے ہیں۔ تو جب ہم قرآنی آیات پڑھتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، میں صرف اسی وجہ سے سب کو ایک مشورہ ضرور دیتا ہوں کہ کمرے میں خوشبو سلگا لیں اور اپنے جسم کو خوشبو لائیں۔ ویسے بھی یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی خوشبو، سنت سمجھ پہ اس پہ عمل کر لیا جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پیاز وغیرہ یا لہسن کھا کے مسجد میں نماز کے لیے نہ جائیے تاکہ دوسرے نمازی تنگ نہ ہوں، کہ وہ سانس کے ساتھ سمیل آتی۔ تو اگر یہ وظیفہ نہیں بھی پڑھ رہے اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہر وقت باوضو رہیں اور دل میں اللہ کو یاد کرتے رہیں، تو وظیفہ نہ پڑھنے کے باوجود ایڈوائزبل یہی ہے کہ یہ چیزیں نہ کھائی جائیں۔ کچا پیاز بغیر دھوئے جس سے اسمیل آتی ہو، کچا لہسن، فش جو ویل ڈن نہیں ہے، کیونکہ جب تک فش ویل ڈن نہیں ہوگی اس سے اسمیل آتی رہے گی، اور کھانے کے باوجود
ہاتھوں سے اور منہ سے اسمیل آتی ہے، مولی کھا لینے سے اسمیل آ جائے گی، تو وائٹ مولی کی بجائے اگر ریڈش استعمال کر لیں، جو گول سرخ مولی ہوتی، اس کی اسمیل نہیں ہے، تو مولی کا مقصد تو پورا ہو جائے گا ریڈش کھانے سے، لیکن اسمیل نہیں آئے گی۔ تو یا پھر پیاز کو اچھی طرح نمک لگا کے دھو لیں تو اسمیل چلی جائے گی اس کی۔ یہ وہ تمام طریقے ہیں جو ہمیں استعمال کرتے رہیں کہ کسی طرح سے اللہ کو یاد کر لیا جائے۔ تو اس پہ اگر پابندی رکھیں گے عام حالات میں بھی تو فائدے کی بات ہے۔ اور دوسرا، میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی اور آج بھی پھر دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ کوشش کیجئے کہ ہر وقت باوضو رہ سکے، اور ایک چیز یاد رکھیے کہ جو آدمی ہر وقت باوضو رہتا ہے اس پر رزق کی تنگی نہیں آتی، ایک اضافی نقطہ ہے اس میں۔ وہ جو مورالٹی کا ذکر ہے تو وہ میں کلیئر کر دوں، یہاں مورالٹی سے مراد یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ جب ایسے وظائف پڑھتے ہیں جن میں جلال ہے، تیزی ہے، وہ تو ویسے بھی اللہ نے منع کیا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لیکن ایسے وظائف پڑھتے ہوئے ایکسٹرا کیئر ایکسرسائز کر لیجیے کہ ہماری زبان سے کسی کی غیبت ادا نہ ہونے پائے، کوئی غیبت نہ کر ڈالیں، ہم کسی کے عیبوں سے پردہ نہ اٹھائیں، سنی سنائی بات آگے نہ کہیں جس سے کسی کی عزت پہ حرف آتا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ویسے تو سبھی پہلو سیرت کے بڑے روشن ستارے ہیں، لیکن ان تمام اعلیٰ ترین اوصاف میں سے فردر جو نمایاں اوصاف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے، وہ تحمل، بردباری اور عف اور درگزر ہیں، معاف کر دینے پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا بڑا نمایاں پہلو ہے۔ تو ہم اگر اس پر عمل کر لیں کہ دوسرے شخص کے قصور کرنے سے پہلے ہی اسے معاف کر دیں تو سنت پہ عمل ہو جائے گا، اس کا ثواب علیحدہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمیں دنیاوی فوائد اس سے حاصل ہونے شروع ہوں گے وہ بونس کے طور پہ مل جاتے ہیں ہمیں۔ تو یہ مورالٹی سے مراد اصل میں وہ پابندیاں تھی جو میں نے کہی تھی، ان پابندیوں کو تو بہرحال ایکسرسائز کرنا ہے، اس کا وظیفے سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق تو ہمارے بنیادی عقائد سے ہے۔ ہمارے بنیادی عقائد اسلام ہیں، تو اسلام نے جو کچھ ہمیں سکھایا وہ ہمارے عقائد ہیں۔ تو اسلام کے اندر تو اس بات کو سختی سے منع بھی کیا گیا اور انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا۔ انفارچونیٹلی جو آج کل ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے دور رہیے اور کوشش کیجیے کہ ہم غلط بیانی نہ کر پائیں۔ بعض اوقات ایسی سچویشن آ جاتی ہے جہاں ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ سچ بولا جائے، تو اس کا میں نے تو ایک درمیانی راستہ نکالا، کیونکہ نوکری بھی میں کرتا ہوں، دفتر کے معاملات نمٹانے ہوتے ہیں، اس میں تمام دنیاوی ڈیلنگز ہوتی ہیں، تو دن میں کئی بار ایسی سچویشن میں پھنستا ہے انسان کہ جھوٹ بولا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے، اور سچ وہاں بولنا مصلحت کے خلاف ہو جاتا ہے۔ بہترین اس کا طریقہ میرے نزدیک تو یہ ہے کہ میں تو یا خاموش ہو جاتا ہوں یا بات کو اڑا کے دوسری بات شروع کر دوں گا درمیان میں، تو دونوں ہی صورتوں سے بچ جاتا ہے انسان۔ تو کوشش کیجئے کہ ہم غلط بیانی سے کام نہ لیں، لیکن جہاں ہم سمجھیں کہ پھنس گئے ہیں تو وہاں بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس بات کو درمیان میں سے اڑا دیجئے، کوئی اور دوسرا موضوع چھیڑ دیں، یا سب سے اچھا اسکیپ ہوتا ہے کہ کوئی ایک چھوٹی سی حکایت سنا دیں کسی کو، تو بچت ہو جاتی ہے اس سے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کے پڑھنے کے تمام تر فوائد حاصل ہوں گے۔ مجھے ایک بہت انٹرسٹنگ فیڈ بیک آیا اس وظیفے کا
اسی کے متعلق آتے ہیں فیڈ بیک. وہ جب یہاں جس دن میں نے کہا کہ آپ اسے پڑھ لیجئے، تو اب وہ مجھے یاد نہیں کہ کون خاتون تھیں، کسی خاتون نے اس کو غالباً پڑھا. تو ایک ہفتے کے بعد وہ آئیں، انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے شاہ صاحب، یہ جو آپ نے پابندی لگائی تھی غیبت نہ کرنے کی اور گوسپ سے اوائڈ کرنے کی، یہ کیا برقرار رہے گی؟ کیونکہ ایک ہفتے ہی میں مجھے الحمدللہ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی. وہ کہیں ان کا کشف کی ابتدائی شکل انہیں حاصل ہو گئی اس کے پڑھنے سے، تو وہ یہ سمجھیں کہ وہ بڑے اعلیٰ مقام پر چلی گئی ہیں، تو اب گوسپ کی جا سکتی ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس دن مجھے احساس ہوا کہ شاید گوسپ ہمارے لیے ہوا سے زیادہ ضروری ہو گئی. تو وہ گوسپ کرنے کے لیے بہت بے چین تھیں، تو انہوں نے کہا کہ گوسپ کی تو اجازت ہو جانی چاہیے. تو یہ ذرا سا گوسپ سے اوائڈ ہی کیجیے. تیسرا سوال اس کا اس وظیفے سے تعلق نہیں ہے، اگرچہ وہ اس کی جو پابندیاں ہیں اس سے تعلق ہے اس کا، کہ کیا کسی دو فریقوں کے درمیان صلح کرواتے وقت ان کی غیر موجودگی میں باتیں سننا بھی غیبت کے گناہ میں شمار ہوتا؟ اگر ہم یہ نیت رکھتے ہیں کہ ہم دو ناراض مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دیں، تو ہم اس میں خود اپنے کامنٹس نہیں کرتے، بلکہ دونوں فریقوں کو علیحدہ علیحدہ سے ہم سنتے ہیں تاکہ صورتحال واضح ہو جائے. یہ قطعی طور پر غیبت کے زمرے میں نہیں آتا. جب تک ہم دونوں پارٹیوں کو دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع نہیں دیں گے کہ وہ اسٹیم آف ہو جائیں ہمارے سامنے، جو کچھ ان کے دل میں غبار بھرا ہے وہ نکل جائے، اس وقت تک نہ تو ہمیں پتہ چلے گا اور نہ دوسروں کی تسلی ہوگی. تو صرف اس میں ایک احتیاط یہ کر لی جائے کہ جو کچھ ہم سنیں اس کو وہیں بھلا کے چلے جائیں، اس کو کوٹ نہ کریں کسی جگہ کہ فلاں صاحب کا تو یہ قصہ ہوا تھا. وہ غیبت ہوگی اگر ہم کوٹ کریں گے کہیں. لیکن دونوں پارٹیوں کو صلح کرانے کی نیت سے اسٹیم آف ہونے کا موقع دینا یا ان کا نقطہ نظر سمجھنے کے لیے ان کو بولنے کا موقع دینا اور اسے غور سے سننا غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گا. اور احتیاط یہ کیجیے کہ کبھی کوٹ نہ کریں. اس میں چوتھا سوال یہ تھا کہ کیا 40 دن کا وظیفہ ریفریشر کورس کی طرح کبھی کبھی دوبارہ پڑھ سکتے ہیں؟ الحمدللہ یہ اس کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم نے پہلی بار تعداد مکمل کر لی 40 دن میں اور پوری احتیاط کے ساتھ، اس کے بعد ہم 70 ٹائمز پڑھتے رہے، تو 40 ڈیز کی اس تعداد کو پوری کرنے کی دوبارہ ضرورت پیش نہیں آتی. الحمدللہ اس سے پرواز انسان کی بلند سے بلند تر ہوتی چلی جاتی ہے، تو دوبارہ وہ نہیں پڑھنا پڑے گا. بلکہ اس سے میں یہ عرض کر دوں کہ کچھ عرصے کے بعد جا کے انسان اس پوزیشن میں آتا کہ اس سے اگلے لیول کا کوئی اور کلام پڑھ لیا جائے. تو وہ جب اگر کوئی ایسا صاحب ہمت ہوا جس نے اسے پورا کر لیا اور میں اس وقت تک زندہ رہا، تو میں ضرور ان کو اس سے اگلا سبق دے دوں گا. پانچواں سوال اسی ضمن میں یہ تھا کہ اگر گھر کا کوئی ایک کمرہ متعین کر کے وہیں وظیفہ کرنا ہے تو کیا اگر سفر کرنا پڑے تو وظیفے میں رکاوٹ آ جائے گی؟ دیکھیے، کمرے کو مخصوص کرنے کی پابندی اس کے پیچھے اور کچھ نہیں ہے سوائے 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو جب ہم تنہا کمرے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو ہمیں یکسوئی بہت حاصل ہوتی ہے، کسی قسم کی کوئی ڈسٹریکشن، کوئی ڈسٹربنس وہ نہیں ہوتی، تو ہمارا جو کنسنٹریشن لیول ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے. دوسری ایک اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسانی فطرت میں ہے کہ انسان اپنی
فیملیئر جگہ پر کنفرٹیبل فیل کرتا ہے، اس کی باڈی ریلیکس کر جاتی ہے، اس کے تمام لمبس، تمام نروز، تمام چیزیں وہ ریلیکسڈ ہوتے ہیں. تو جتنے ہم ریلیکسڈ فیل کر رہے ہوں گے، جتنے ہمارے نروز ریلیکسڈ ہوں گے، ہماری کنسنٹریشن اتنی ہی بہتر ہوگی. تو جب کنسنٹریشن بہتر ہوگی تو ہمیں پڑھائی کے انعامات بھی زیادہ ملیں گے. تو وہ اس وجہ سے دو مین ریزنز ہیں جس کی وجہ سے میں زور دیتا ہوں کہ کوشش کر لیں کہ اگر گنجائش ہے اور ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو گھر کا کوئی ایک کونا ایسا مقرر ہم کر لیں اپنے لیے جہاں ڈسٹربنس کم سے کم ہوتی ہو، دوسرے لوگوں کے معاملات میں فرق نہ آتا ہو. اس میں ایک اور بھی پہلو ہو جاتا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، اگر فرض کر لیجیے کوئی کامن بیڈ روم ہے تو انسان وہاں عبادت کر رہا ہے، دوسرا آدمی جو اس میں شیئر کر رہا ہے اس بیڈ روم کو، وہ بیچارہ لیٹنا چاہتا ہے، کچھ اور کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس وجہ سے اس کمرے میں داخل نہیں ہو پا رہا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، تو ہم دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں. تو یوں میں زور دے رہا تھا کہ ایسی جگہ جو عام طور پر لوگ شیئر نہیں کرتے آپ کے ساتھ یا استعمال نہیں ہوتی، اسے مخصوص ہم کر لیں اور وہاں اطمینان سے بیٹھ کے پڑھتے رہیں تاکہ دوسروں کو تکلیف بھی نہ ہو اور ہمیں بھی یکسوئی حاصل ہو جائے. وہ کمرے کو مخصوص کرنے کا تو اس لیے کہا گیا تھا. باقی رہ گئی سفر کی بات کہ اگر کہیں آدمی سفر کر رہا ہے تو سفر روز تو ہم کرتے نہیں، کبھی کبھار ہوتا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہوتا کہیں گاڑی سڑک کے کنارے لگائی، زمین سب پاک ہے تا وقت کے وہاں کوئی گندگی ہمیں ظاہری آنکھ سے نظر آ رہی ہو تو وہیں پہ قصر نماز ادا کر کے گاڑی چلاتے ہوئے وظیفہ پڑھ لیجئے، لیکن اس ٹائم کو مس نہ کریں. یہ کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، اس کو معمول نہ بنائیے تاکہ کنسنٹریشن بہتر رہے. یہ اس سلسلے میں تو یہی سوالات تھے. اسمیل کا سر آپ نے فرمایا بھی، یہ صرف ان 4 چیزوں کی اسمیل کی پابندی ہے یا میرا مطلب ہے جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں ان کی جو اسپیس ہے جہاں وہ کمرے میں ہے وہاں پہ سگریٹ کی وہ اسمیل تو ہوگی، وہ بھی اوائڈ کرنا ہے سر اس سے؟ یہ 4 چیزیں جو میں نے عرض کی تھیں وہ تو میں نے مثال کے طور پر کہیں کہ بات واضح ہو جائے، اس لیے میں نے کہا کہ مقصد اسمیل سے ہے. تو اسمیل کسی بھی چیز کی ہو، اور تمباکو نوشی تو ویسے ہی ناپسندیدہ چیز ہے اسلام میں. تو جو چیزیں اسلام میں ناپسندیدہ ہیں تو ان کا تو ذکر کیا، میں تو حلال چیزوں کو مثال دے رہا تھا. اس میں قبلہ بات یہ ہے کہ اول تو صرف 70 مرتبہ ہی پڑھنا کافی ہو جائے گا کہ رات کو اگر ہم پڑھ لیں. میں چونکہ بنیادی طور پہ بہت لالچی انسان ہوں تو میری تو ایفرٹ یہ ہوگی کہ میں اپنی تمام زندگی اس کے گھیرے میں کیوں نہ لے آؤں کہ صبح 70 مرتبہ پڑھ لیا اور شام تک اس کے اثرات انجوائے کیے، رات کو پھر پڑھ لیا. تو اگر رات کو سویا تو بھی میں سوتے میں بھی اس کے اثرات کو انجوائے کرتا رہا. وہ میں اسی سے اس لیے زیادہ ہنسا تھا کہ یہ میں قطعی طور پہ بات سمجھ گیا تھا کہ آپ کے اندیشے یہ ہیں کہ اب 1 سے 2 پر میں گیا ہوں اور 2 سے 5 مرتبہ پر نہ آ جاؤں. وہ یہ مسلمان جو ہے اور وہ بھی پاکستانی مسلمان تو آسان راستے ڈھونڈے گا. ایک اور سوال آیا ہے کہ حق مہر بصورت زیورات ادا کیا گیا لیکن بیوی کا انتقال ہو جائے اور وہ زیورات خاوند کے قبضے میں ہوں، ان زیورات کی اب شرعی حیثیت کیا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حق مہر جو ہے یہ بیوی کا حق ہے، یہ اس کی ملکیت ہے. وہ زیورات جو بطور حق مہر
یا جو تحائف اس کو دیے گئے بیوی کو اس کی زندگی میں، اور وہ بیچاری بعد میں انتقال کر گئی، اب اس کی حیثیت ان کے ورثے کی سی ہوگی، تو ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو ان کے دوسرے ورثے کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ اور اگر مجھ سے میری ذاتی رائے پوچھیں گے تو میں تو اس میں یقین رکھتا ہوں کہ خاوند کا جو کچھ ہے وہ بیوی کا حق ہے کہ اس کو جس طرح چاہے استعمال کر لے، کیونکہ جس خاتون کو آپ اپنی وائف بنا کے لائے ہیں تو در حقیقت آپ ایک لائف پارٹنر اپنا لائے ہیں۔ اگر اس نے آپ کی زندگی شیئر کی ہے تو یہ بھی اس کا حق ہے کہ وہ آپ کی ہر چیز کو شیئر کر لے۔ تو اگر شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی کمائی کو جیسے چاہے استعمال کرے، جیسے چاہے خرچ کر لے، تو یہ بیوی کا بھی حق ہے کہ شوہر کی کمائی کو اپنی مرضی سے خرچ کر لے۔ اور اگر شوہر اس کو اپنی زندگی میں کچھ دیتا ہے، جیسے اکثر شوہر اپنی بیویوں کو جیب خرچ ادا کرتے ہیں، ابھی جیب خرچ اس کی اپنی ملکیت ہے، تو اصولی طور پر اس سے نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ اس نے اس کو خرچ کہاں کیا اور کیوں کیا، یہ اس کی ثوابدید ہے، جہاں چاہے خرچ کر لے۔ اسی طرح جو تحفہ اس کو دیا گیا، خواہ کسی قیمت کا ہی کیوں نہیں تھا، وہ چیز اس کا اپنا حق ہے، وہ چاہے تو اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دے، چاہے کسی کو تحفے میں دے دے، فقیر کو دے دے، یہ اس کا حق ہے، اس سے کچھ سوال نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو اگر ایک لائف پارٹنر قضائے الہی سے ساتھ چھوڑ گیا ہے تو میرے نزدیک تو اس کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اسے راہ خدا میں دے دیا جائے، تاکہ اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ کا کام کرے اور اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے۔ کیونکہ جس خاتون نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا وقت گزارا ہے، زندگی کا ایک لمبا حصہ گزارا، تمام گرم سرد اس نے ہمارے ساتھ شیئر کیا، ساتھ دیا ہمارا، تو ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کرتے ہیں جو ان کے مر جانے کے بعد ان کے ثواب میں اضافہ کرتا رہے اور ان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو نہ صرف ان کی چھوڑی ہوئی چیزیں بلکہ خود اپنے پاس سے خرچ کر کے ایسے کام کر دیے جانا چاہیے۔ اسی طرح اگر یہ زیورات ہیں تو میں تو یہ رائے دوں گا کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسی بچی ڈھونڈ لیجئے جو مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے گھر پہ بیٹھی ہے، اس کی شادی نہیں ہو پا رہی، تو یہ زیورات اس کو دے دیجئے کہ وہ جہیز کے طور پہ لے جائے، اور اس کے علاوہ بھی اس نیت سے جہیز بنا کے دے دیں کہ اس کا ثواب آپ کی مرحومہ زوجہ محترمہ کی روح کو پہنچے۔ یہ نیکی ہے جو کر دینی چاہیے اپنی لائف پارٹنر کے لیے۔ کوئی بھی نیک عمل شروع کرنے کے لیے، یا جیسے وظیفہ کوئی شروع کرتا ہے آدمی، تو محسوس یہ ہوتا ہے جی کہ اس کے ساتھ ہی شیطان بھی اور نفس بھی زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اور کمزور آدمی مجھ جیسا مزید پستی میں چلا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی تیر بہدف، اس کے تدارک کے لیے کوئی؟ اس سلسلے میں بہترین ایکسپلینیشن مولانا اشرف تھانوی صاحب کے خلیفہ تھے، انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو دی تھی۔ ان کے شاگرد نے ان سے یہ شکایت کی کہ حضور، جب سے میں اس راہ پر آیا ہوں شیطان کچھ ذرا زیادہ ہی زور مارنے لگا ہے۔ تو آپ نے بہت خوبصورت جواب دیا تھا کہ یہ آزردہ ہونے کے بجائے خوش ہونے کا مقام ہے، کہ یہ اگر شیطان آج کل تم پر زیادہ حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم نیکی کی طرف جا رہے ہو، کیونکہ چور اور ڈاکو اسی گھر میں آتے ہیں جہاں مال و زر ہوتا ہے، کسی بھوکے ننگے کے یہاں چور کبھی نہیں گئے۔ تو تمہارے یہاں چونکہ اب نیکیاں جمع ہونا شروع ہوئی ہیں تو شیطان زور مار رہا ہے کہ تم ادھر نہ جاؤ۔ تو یہ تو ہمیشہ پیش آئے گا واقعہ کہ جہاں انسان نیکی کرے گا وہاں شیطان ضرور آتا ہے اور ہر طریقے سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔
اس سلسلے میں میرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو رب تعالیٰ نے ہماری کوششوں پر چھوڑی ہیں وہ ہمیں کوششوں سے ہی حل کرنا چاہیے، بجائے اس کے لیے مدد ڈھونڈنے کے۔ شیطان سے لڑنا ہمارے ذمے رکھا ہے اللہ نے، طریقے بتا دیے اللہ نے کہ اس طریقے سے لڑ لو شیطان کے خلاف۔ تو ہمیں شیطان کے خلاف خود لڑنا ہے، اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ تو آپ اپنے نفس سے لڑیے، شیطان کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دیجیے، اپنے نفس کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دیجیے۔ یہی ایک طریقہ میں تو جانتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ میرے علم میں نہیں۔ سر، شکر گزاری کس طرح حاصل کی جائے اور ناشکری سے کیسے بچا جائے؟ یہ بہت مشکل کام ایٹ لیسٹ مجھے تو لگتا ہے۔ ہر وہ چیز جو اچھی ہوتی ہے یا ہر وہ کارنامہ جس کا انعام زیادہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ دشوار ہوتا ہے۔ اگر رب کی خوشی حاصل کرنا ہے کہ رب ہم سے خوش ہو جائے، رب ہم سے راضی ہو جائے، تو یہ ایک بہت بڑا کام ہم کرنے لگے ہیں، تو اس میں دشواریاں بھی اسی درجے کی آئیں گی۔ شکر گزاری سے رب بہت خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ نعمتیں بڑھا دیتا ہے ہم پر۔ ہم جس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں وہ نعمت انسان پر مزید بڑھا دی جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں دشواری بھی اتنی پیش آئے گی۔ شکر گزاری کے لیے میں نے پہلے بھی ایک بار گزارش کی تھی اور آج پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک تو زبان سے شکر ادا کرنا ہے، وہ اکثر لوگ کر لیتے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زبان اور ہمارے فعل یہ ایک دوسرے سے متضاد ہو جاتے ہیں۔ زبان سے ہم شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری باڈی لینگویج یا ہمارے افعال وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مطمئن نہیں۔ دوسرا طریقہ ہے کہ دل سے ہم اللہ کے شکر گزار ہوں۔ جس طرح سخاوت کی تعریف یہ ہے کہ سخی وہ ہے کہ دیتے ہوئے اسے چیزیں کم معلوم ہوں، جتنا دوسرے کو دیتا چاہے وہ یہی سمجھتا رہے کہ میں نے بہت کم ابھی دیا ہے، اور دوسرے سے لیتے ہوئے تھوڑی سی چیز بھی بہت زیادہ محسوس ہونے لگے کہ دوسرے نے اسے ایک گھونٹ پانی دیا تو بھی اس کا دل جو ہے وہ بہت شکر گزار ہو کہ اس نے بہت کام کیا، بہت ہی مجھ کو دے دیا۔ سخی کی تعریف ہی یہی ہے کہ دینے میں ہر چیز اسے کم معلوم ہوتی ہے اور لینے میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح شکر گزاری یہ ہے کہ رب تعالیٰ سے جو مل جائے اس پر مطمئن ہو جائے، سمجھ لے کہ یہ بہت مل گیا، تو شکر گزاری دل میں پیدا ہوگی۔ اور اگر اس کا پریکٹیکل پہلو اگر دیکھنا چاہیں تو اس کا تو طریقہ ایک اور آسان ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو یہ یقین دلا دے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرا نہیں ہے بلکہ میری رب کی طرف سے عطا ہے مجھے، اور یہ میرے حق سے کہیں زیادہ رب نے مجھے عطا فرمایا ہے، تو میں اگر کسی دوسرے بندے کی کوئی خدمت کر رہا ہوں تو یہ کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہا، کسی کو کوئی فیور نہیں کر رہا، بلکہ میں اللہ کی عطا کردہ چیز میں سے دوسرے کو دے رہا ہوں، کیونکہ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس پر میرا حق صرف اتنا ہے کہ میری اور میرے ڈیپینڈنٹس کی جائز ضروریات اس سے پوری ہو جائیں، اور میری جائز ضرورتیں پوری ہونے کے بعد جو کچھ بچتا ہے وہ سب دوسروں کا حق ہے، وہ ان تک چلا جانا چاہیے۔ تو اگر میں کسی کے لیے کچھ کر رہا ہوں تو میں اس کا حق ادا کر رہا ہوں، اس کو فیور نہیں کر رہا۔ اور دوسروں کی خدمت کرتے وقت
اگر کسی شخص نے کوشش یہ کی کہ وہ تمام لوگ جن کو وہ اپنا مخالف سمجھتا ہے، اپنا دشمن سمجھتا ہے، ان کی خدمت کرتا رہا، تو یہ بہترین شکر گزاری ہوگی، کیونکہ انسان اپنے مخالف اور اپنے دشمن کی خدمت کر ہی اس وقت سکتا ہے جب اسے یہ یقین ہو جائے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرا نہیں، میرے رب کا عطا کردہ ہے، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی جان لے کہ میں فیور نہیں کر رہا، بلکہ میں صرف اپنا ایک بوجھ ہلکا کر رہا ہوں کہ جو جس کا حق میرے پاس تھا میں نے اس تک پہنچا دیا، بس۔ تو یوں اسے یاد بھی نہیں رہے گا کہ اس نے کسی کی خدمت کی، کسی کے کام آیا۔ تو جب اسے یاد ہی نہیں رہے گا تو کبھی وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہو پائے گا، اس کی نیکی نیکی رہ جائے گی۔ تو میرے نزدیک تو یہ بہترین شکر گزاری ہے کہ انسان اپنے دوسرے بھائیوں کی، چاہے وہ دوست ہوں یا دشمن، خدمت خوش دلی سے کرتا چلا جائے اور یہ سمجھ کے کرتا چلا جائے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ میرا نہیں، میرے رب کا عطا کردہ ہے، میں صرف اس میں سے وہ استعمال کرنے کا مجاز ہوں جو میری جائز ضروریات ہیں یا میری ڈپینڈنٹس کی جائز ضروریات ہیں، باقی سب دوسروں کا حق ہے، اور جو مجھ سے لے گیا ہے وہ مجھ پر احسان کر گیا کہ اس نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، کہ جو حق مجھے ادا کرنا چاہیے تھا اس نے میری مدد کی ہے، اپنا حق واپس لے گیا مجھ سے۔ تو یہ بہترین شکر گزاری ہوگی، اور اس سے یاد رکھیے عاجزی بھی آتی ہے، اور رب کی ربوبیت پر یقین بڑھنے لگتا ہے، جو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اسے ایک چھوٹے سے کام سے یہ نقطہ میں کسی وقت عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بڑا دقیق نقطہ ہے کہ اس کی ربوبیت پر یقین آنے لگے کہ وہ میرا رب ہے۔ کھیل سارا اسی کے اندر ہے، سارا ایک ذرا سی جملے کے اندر تمام کھیل چھپا ہوا ہے۔ یہ روحانیت، علم لدنی، بندگی، فقیری، درویشی، تمام چیزیں اس کے اندر ایک ہی جملے کے اندر چھپی ہیں۔ جہاں یہ جملہ سمجھ آ گیا، یہ نقطہ ایک جس وقت ذہن میں آ گیا اور ہمارے دل میں بیٹھ گیا، تمام حجاب اٹھ جائیں گے، تمام پردے ہٹ جائیں گے آنکھوں کے سامنے سے، اور ایک ڈائریکٹ تعلق رب سے قائم ہو جائے گا۔ اس کا سمجھ آنا ہی بہت دقیق نقطہ ہے کہ اس کی ربوبیت پر یقین آ جائے کہ وہ رب ہے۔ انسان کی ہائے ہائے ختم ہو جاتی ہے، دوسرے لوگوں کی غیر اللہ کی محتاجی ختم ہو جاتی ہے، انسان کا دست سوال دراز ہی نہیں ہو پاتا، کوئی خواہش غیر آسودہ نہیں رہتی، اس لیے کہ خواہشیں ہی مٹ جاتی ہیں، تو غیر آسودہ کہاں ہوگی؟ انسان دوسروں سے متاثر نہیں ہوتا کہ وہ اپنے رب ہی کو سب سے بڑا جانتا ہے، باقی سب کو اپنے رب کا بندہ جانتا ہے، تو کس سے امپریس ہوگا؟ جب کسی سے امپریس نہیں ہوگا تو اس کے دباؤ میں نہیں آتا، کلمہ حق علی الاعلان کہتا ہے، دست سوال دراز نہیں کر پاتا کہ اسے یہ معلوم ہے کہ پالنے والا تو میرا رب ہے، یہ کیا دے سکتے ہیں مجھے؟ خواہ کوئی کسی ملک کا صدر ہے یا کوئی وزیر اعظم ہے، یہ تو خود میرے ہی رب کے محتاج ہیں، تو جو میرے رب کے محتاج ہیں ان سے میں کیا مانگوں گا؟ انسان ہائے ہائے کرنا چھوڑ جاتا ہے کہ ہائے میرا بچہ نہیں پڑھتا، ہائے میں ٹھیک نہیں ہوتا، ہائے میں بیمار ہو گیا، ہائے میرے پاس پیسہ نہیں ہے، ہائے میں 3 دن کے فاقے سے۔ تو ایک ہی بات رہتی ہے کہ جب پالنے والا بیٹھا ہے تو میں کیا پریشان ہو رہا ہوں؟ مجھے پریشانی کس بات کی ہے؟ جب میرا پالنے والا اوپر بیٹھا ہے، اس نے میری ذمہ داری اٹھا لی کہ وہ مجھے پالے گا، غم کس بات کا ہے؟ پالے گا۔ تو انسان ان تمام چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے، پھر وہ اس بھوکے اینگلو انڈین کی طرح جو 3 دن کے فاقے سے ہوتا ہے، جیب میں ہاتھ ڈال کے سیٹی بجاتا پھرتا ہے سڑک پر، بڑے مستی میں پھرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ اینگلو انڈین شاید درویش لوگ ہوتے ہیں، عام طور پہ دیکھیے بیچارے ہوتے تو میری طرح روپے پیسے سے آزاد ہی ہوتے ہیں،
تو جتنا زیادہ وہ فاقے سے ہو گئے اتنا ہی وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کے سڑک کے کنارے کھڑا اوپر کو منہ کر کے سیٹی بجا رہا ہوتا. تو یہ نقطہ کبھی سمجھ میں نہیں آیا تھا، یہ اوپر کو منہ کر کے سیٹی کو بجاتا. تو بعد میں احساس ہوا کہ شاید یہ رب کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے رکھ، اسی حال میں رکھنا چاہتا ہے، فاقے مارنا چاہتا ہے مار، مجھے کیا، تجھے دکھ ہوگا کیونکہ میں تو تیرا ہی بندہ ہوں، تو رب ہے، تجھے دکھ ہوگا. تو میں نے تو اینگلو انڈین سے یہ سیکھا کہ یہ سب میں اچھا کام ہے. جتنا مشکل میں پھنس گیا اتنا سیٹی بجانی شروع کر دی. میں مزے میں ہوں، ہر نماز کے بعد رب سے کہیے میں مزے میں ہوں، تیرے ہوتے ہوئے مجھ کو کیا غم ہے. اور وہ واقعی کوئی غم رہنے ہی نہیں دیتا، پھر حقیقت ہے. تو یہ ایک نقطہ کہیں سمجھ آ جائے، اسی میں سمجھ آ جائے گا کہ جہاں آپ نے اپنے آپ پر، اپنے نفس پر قابو پایا، جی یہ چاہتا ہے کہ اس شخص نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہوا ہے، تو میرے پاس طاقت بھی ہے، وسائل بھی ہیں، میں اس کا مزہ چکھا دوں کہ میری اولاد کو اس نے قتل کیسے کیا. پھر خیال آتا ہے کہ اولاد تمہاری کاہے کی، وہ بھی رب کا بندہ تھا، تمہاری اولاد بھی رب کی بندہ تھی، یہ بھی رب کا بندہ ہے. مالک تو وہ بیٹھا، تم کون ہو اس میں، وہ جانے اور یہ جانے. میرا کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، معاف کر دینا، باقی رب جانے اور یہ جانے، مجھے کیا لگے. میرا کام ہے اس کی خدمت کرنا، میں اس کی خدمت کر دوں گا، چاہے میری اولاد کا قاتل ہے، یہ مشکل میں ہے، میں اس کی ضرور خدمت کروں گا. جب یہ کنٹرول کرتا ہے، یہ ربوبیت کی پہچان شروع ہو جائے گی. تو یہ مقام ہے، اس مقام پر یہ نقطہ کسی وقت ایکسپلین کروں گا بہت فرصت سے، لیکن چونکہ اس میں قربانی ہے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ جس طرح سے وہ وظیفے والا لیکچر پاپولر ہوا تھا یہ پاپولر ہو پائے. اس کی دوبارہ نام بھی کوئی نہیں لے گا کیونکہ قربانی ہے. انشاءاللہ اگلی اتوار بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے آپ سے.